بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو ساری مخلوق کا رب ہے اور جس کی رحمت اور فضل کے سائے تلے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ وہی ہے جو دن رات ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جو ہمارے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے پناہ قدرت والی ہے اور وہی ہر قسم کے شر سے بچانے والا ہے۔ جب ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں تو ہر شر، ہر دشمن اور ہر مصیبت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہی ہمارا محافظ، مددگار اور دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے ہم خوشی میں ہوں یا غم میں، سکون میں ہوں یا پریشانی میں۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان ہر قسم کے شر سے بچ سکتا ہے اور اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ وظائف اور دعائیں احادیث مبارکہ میں بھی بیان کی گئی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھیں۔ انہی میں سے ایک وظیفہ ایسا ہے جو ہر قسم کے شر، دشمن کی سازشوں اور جان و مال کی حفاظت کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا اس وظیفے کی بنیاد ہے۔ اس وظیفے میں فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ وظیفے کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ درود شریف ہر دعا اور وظیفے کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں اور وظائف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتے ہیں۔ سورہ قریش قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن بہت ہی مؤثر صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبیلے کو اپنے عظیم انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امن و امان اور رزق کی فراوانی کا درس دیا ہے۔ سورہ قریش کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ صورت انسان کو خوف، بھوک اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس صورت کو نماز کے بعد پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اسے ہر قسم کے شر سے پناہ ملے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن کا خوف ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا نہایت ہی آسان اور مؤثر ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدد اور حفاظت کا طلبگار ہوا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کی اور اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ اس وظیفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کے دشمنوں، سازشوں اور شرارتوں سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ دشمنوں کے شر کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ قریش اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے روحانی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کا اہتمام اور قرآن مجید کی سورتوں کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی قسم کے خوف، دشمنی یا شرارت کا سامنا کر رہے ہوں۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پابندی سے اس وظیفے کو پڑھیں۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے نیت صاف رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنی تمام مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے رکھیں اور نماز کی پابندی کریں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سے بھرپور رکھیں۔
وظیفے کے دوران مکمل طہارت اور وضو کا خیال رکھیں۔ درود شریف کے ساتھ وظیفے کا آغاز اور اختتام کریں تاکہ وظیفے کی قبولیت میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت ہر شر سے بڑھ کر ہے۔ جب بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے تو اسے کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ فرض نمازوں کا اہتمام، سورہ قریش کی تلاوت اور درود شریف کا ورد ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ نہایت مؤثر اور آسان ہے۔ اس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوگی اور دشمنوں کے شر سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔